أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے ساتھ ساتھ پڑھیں رب یسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. تمام طلباء اور طالبات ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں. الحمدللہ آج سے دورہ تفسیر قرآن کریم کا آغاز بھی ہو رہا ہے اور باقی جتنے دورے ہیں متعلقہ وہ بھی انشاءاللہ آج سے شروع ہو رہے ہیں. دورہ تفسیر کے اندر چند باتیں آپ حضرات سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سال دورہ تفسیر میں جو 15 پارے ہوں گے وہ آخری حصے کے ہیں. تو شروع کہاں سے ہوں گے؟ سورۃ الکہف سے. سورۃ الکہف سے انشاءاللہ سورۃ الناس تک اس سال 15 پارے اور اگلے سال انشاءاللہ پھر دوبارہ سے شروع ہو جائے گا. اب جن طلباء و طالبات نے پچھلے سال 15 پارے پڑھے ہیں تو ان کا تو دورہ تفسیر اس سال مکمل ہو جائے گا اور جو طلباء اس سال شروع کر رہے ہیں تو ان کو 15 پارے آئندہ سال پورے کرنے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز ایک قربانی چاہتا ہے اور یہ قربانی کبھی وقت کی ہوتی ہے کبھی مال کی ہوتی ہے اور طالب علم سے جو سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے وہ اس کے آرام کی ہوتی ہے. اس لیے کہ اس وقت مال تو ہمارے پاس نہیں ہوتا اتنا زیادہ. آپ حضرات کے پاس تو خیر ہوگا لیکن یہ کہ طالب علم کے پاس مال تو ویسے ہی کم ہے اور وقت اس کی ٹینشن نہیں ہوتی. وہ اس کے اساتذہ اور والدین کا مسئلہ ہوتا ہے. طالب علم کو جو سب سے بڑی چیز مطلوب ہوتی ہے کہ اس کو آرام کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. اب چھٹیاں ہو گئی، سالانہ امتحان ہو گیا اور 25 دن کے بعد رمضان المبارک ہے تو دل میں تو تقاضا یہی ہے کہ انسان فجر کے بعد سوئے، 11-12 بجے اٹھے، پھر اگر حافظ ہے تو ایک پارے کی دہرائی کر لیں. لیکن میرے عزیز طلبہ طالبات یہ بات یاد رکھیں کہ ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت کے اندر اگر آپ نے وہ کام کر لیا تو آپ قیمتی اور کارآمد بن جائیں گے اور اگر آپ نے اس وقت میں وہ کام نہیں کیا تو آپ کو اس کام کو کرنے کے لیے دوبارہ سے منزل کے آغاز پہ آنا پڑے گا. بات سمجھ لیں. ابھی آپ طالب علم ہیں، ابھی آپ کا وقت چل رہا ہے. اسی طالب علمی کے وقت کو قیمتی بنا لیں. یہ فرق نہ کریں کہ اب شعبان ہے، اب رمضان ہے، اب شوال ہے، اب عید الاضحیٰ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ چھٹیاں ہیں اور ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں. چھٹیاں ہیں ہم پھر بھی جو ہے وہ صبح اٹھتے ہیں. تو اچھا طالب علم یا طالبات یہ نہیں سوچتے. وہ کہتے ہیں بھئی ہم اپنی طالب علمی کو قیمتی بنا لیں اور جنہوں نے ایسا کیا وہ چمک گئے اور اللہ آج ان سے خوب کام لے رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اس چیز کو بوجھ نہیں لیں گے. وقت پہ آئیں گے اور وقت پہ انشاءاللہ واپسی کریں گے. کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی ہم کہیں کہ بھئی
آج ظہر کے بعد آ جائے، آج مغرب کے بعد آ جائے، تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ حضرات حاضر ہوں گے. ایسا ہی ہوگا نا انشاءاللہ. اس بات کا بھی خیال رکھیں. تیسری بات یہ ہے کہ دورہ تفسیر کا مقصد کیا ہے، دورہ تفسیر کہتے کس کو ہیں. ہماری کراچی میں بڑی شخصیت گزری ہے، صاحب علم بھی تھے، صاحب اعمال بھی تھے، صاحب تقوی بھی تھے، حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان کا بہت بڑا ادارہ ہے اور بڑے حق گو عالم تھے. وہ فرماتے تھے کہ کراچی میں سب سے پہلے دورہ تفسیر قرآن کریم کی یہ ترتیب میں نے شروع کی تھی، آغاز کیا. باقی جیسے صوبہ پنجاب میں یا خیبر پختونخوا میں وہ تو ایک ماحول تھا وہاں پہ. کراچی جیسے شہر میں ان چھٹیوں میں یہ ترتیب شروع کرنا حضرت فرماتے تھے یہ میں نے شروع کیا. تو پہلا سال وہ فرماتے تھے مجھے صرف یہ سمجھانے میں لگا کہ دورہ تفسیر کہتے کس کو. اس لیے کہ علماء بھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ بھئی اس کا کیا مطلب ہے. جب یہ بچے تفسیر پڑھ کے آئے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال پڑھ رہے ہیں، تو آپ ان کو 40 دنوں میں کیا پڑھا دیں گے. تو ان کو بھی سمجھانا ایک مسئلہ تھا. اب بھی بہت سارے طلباء اس بارے میں تذبذب کرتے ہیں کہ بھئی ان 15-20 دنوں میں کیا ہو جائے گا. بات سمجھ گئے دوست؟ تو یہ چیزیں آپ وقت کے ساتھ سمجھ جائیں گے کہ ان اوقات کے اندر وہ چیزیں جو کئی سالوں کی محنتوں سے ہمارے اکابر نے سیکھی، لیکن انہوں نے اس انداز سے محفوظ کر لی کہ آپ کو 1 مہینے میں 20 دن میں وہ منتقل ہو سکتی. سمجھ میں آ گیا؟ تو اس لیے آپ حضرات اس بارے میں بھی پریشان نہ ہو کہ دورہ تفسیر کا مقصد آسان یہ ہے کہ کریم کی مضبوطی ہے. قرآن آپ کو ازبر ہو جائے، اس کا فہم مضبوط ہو جائے، اور ترجمہ آیات کا آیات سے ربط، آیات کا مقصد، آیات کا پیغام وہ کیا ہے، وہ ایک سہل انداز میں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ بات بھی ہو گئی. اگلی بات یہ ہے کہ دورہ تفسیر قرآن کریم کم وقت کے اندر زیادہ فائدے کے لیے رکھا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے اکابر نے مختلف صورتیں سامنے رکھی، مختلف انداز جس کو کہتے ہیں. اور وہ مختلف انداز ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے اندر چلتے رہے. اس میں ایک انداز وہ تھا جو سب سے زیادہ اللہ پاک کے ہاں مقبول اور محبوب ہوا، وہ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا تھا. نام سنا ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو انداز تھا وہ سب سے زیادہ آسان بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور اللہ کے ہاں اس کو محبوبیت بھی ملی. اتنی محبوبیت ملی کہ ایک وقت آیا کہ دارالعلوم دیوبند سے جو شخص فاضل ہوتا حدیث پڑھ کے، انہوں نے شرط لگائی کہ آپ کو سند حدیث اس وقت دیں گے جب آپ پاکستان جا کر لاہور میں حضرت لاہوری سے تفسیر پڑھ کے آئیں گے، تب ہم آپ کو اپنے دورہ حدیث کے طالب علم ہونے کی سند دیں گے. بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے قرآن کا بڑا ملکہ دیا تھا ان کو. ان کا جو قرآن ہے محشہ، جس پر حاشیہ ہے، وہ چھپ چکا ہے اور اب تو عام ہے، پہلے نایاب ہو چکا تھا اور بہت سارے طلباء کے پاس، طالبات کے پاس ہونا چاہیے. اس کا نام ہے قرآن عزیز. قرآن عزیز. اس کا ترجمہ انتہائی آسان اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ انتہائی پرمغز اور ایک بامقصد خلاصہ ہوتا ہے. رب جوڑ آپس میں ایسا بیان کرتے ہیں کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ کہیں سے بات کٹ رہی ہے آپس میں. ایک انداز حضرت کا تھا. انہی سے پڑھ کر مختلف شاگرد پھر تیار ہوئے. اس کے بعد جو
ہمارے ملک پاکستان کے اندر تفسیر کے بڑے حلقے قائم ہوئے. ان میں ایک بڑا حلقہ جو تھا وہ حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، دین پور شریف والے، ان کا تھا. اور دوسرا حلقہ جو تھا وہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ راولپنڈی والے. راولپنڈی والے اس لیے کہ راولپنڈی میں پڑھا رہے تھے حضرت، ورنہ اصلاً حضرت کا تعلق وہ اٹک سے تھا. یہ دو حلقے پھر ہمارے ہاں بڑے مشہور ہوئے، اور آج تک دورہ تفسیر کے اندر جو سلسلہ چل رہا ہے تو آپ کو یہی ملے گا کہ یا تو ان کی سند حضرت شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں، یا وہ حضرت حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ سے. ان دونوں کا انداز کہیں کہیں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک جیسا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، اور انہوں نے بہرحال ایک بڑے سہل انداز میں بات آگے منتقل کی. ٹھیک ہے، اب ہم پڑھیں گے تو ہمارے پاس تو وقت اس سے بھی زیادہ کم ہے، اور آپ حضرات کے پاس شاید اس سے بھی زیادہ کم ہے. تو اب اس کم وقت کے اندر آپ کس انداز سے پڑھیں گے، تو میں اس پہ مختصراً ایک دو باتیں کر کے، تاکہ یہ تمہید اس لیے ہے تاکہ طالب علم کا ذہن بنا رہے کہ دورہ تفسیر کیسے شروع ہوا، اس کا مقصد کیا ہے اور انداز کیا ہے اس کا. ہم نے دورہ تفسیر قرآن کریم کل 4 مرتبہ پڑھا ہے. کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ. سب سے پہلے جو دورہ تفسیر ہم نے پڑھا وہ ہمارے محبوب استاذ تھے، اللہ پاک ان کی قبر نور سے منور فرما دے، جو چند دن قبل ہی دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ. وہ تفسیر کا دورہ کراتے تھے، بنوری ٹاؤن کی شاخ ہے سوراب گوٹ میں گلشن عمر کے نام سے، تو وہاں طلباء ان سے پڑھتے تھے. اور حضرت قاری صاحب قرآن سے محبت بھی تھی، پڑھنے میں بھی، تلاوت میں بھی، پھر اس کا ترجمہ بھی ان کا بہت ہی شاندار اور مضبوط تھا. اچھا، لمبی چوڑی باتیں نہیں تھی کہ تقریر شروع ہو گئی، یہ واقعات اور یہ نہیں. قرآن کا ترجمہ، اور کہیں پر اگر اقوال ہے کہ بھئی اس لفظ میں یہ بات تو اس کو ضرور بیان کر. ہاں، جو جگہ ایسی ہوتی کہ جس کا تعلق عقائد سے ہوتا یا جہاں باطل کے اعتراض کا خطرہ ہوتا، تو پھر استاذ جی کی عجیب عادت تھی کہ وہ صرف بیان نہیں کرتے. اس دن صبح جب نکلتے نا گھر سے، چونکہ مسجد اور وہ کونے میں استاذ جی کا گھر تھا، تو اتنی بڑی کتابوں کو بنڈل لے کر کے استاذ جی آ رہے ہوتے، تو پھر طالب علم جا کے جلدی سے ان سے لے لیتے تھے. تو وہ کہتے تھے اچھا یہ بات، اب یہ تفسیر کھولو، یہ تفسیر کھولو، یہ کتاب کھولو. ایک ایک چیز کو اسی وقت کھول کر کے اس کا حوالہ طالب علم کو دکھاتے تھے. کہتے تھے تم یہ نہ کہو کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کی. تو ان سے ہم نے پڑھا جب ہم نے درجہ سابعہ میں تھے. اور اس سال قاری صاحب گاؤں بیچ میں تشریف لے گئے 1 ہفتے کے لیے، تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تو دورہ تفسیر تقریباً میرے خیال میں 25 یا 26 رمضان کو مکمل ہوا. رمضان کو شروع ہوا 10 شعبان کو، اور 25-26 رمضان کو مکمل ہوا. تو ہم یہاں سے، میں اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس وقت وہاں رہتے تھے سولجر بازار میں، فجر پڑھ کے اور مختصر ناشتہ کر کے پھر بس میں بیٹھ کے ہم وہاں سوراب کوٹ جاتے تھے. اور پھر سبق کے بعد پھر واپسی ہوتی تھی، پھر تراویح کی تیاری ہوتی تھی. ہمت تھی شاید اس وقت، تو اس سے بہت فائدہ ہوا. اچھا، وہ پہلا سال تھا، یہ بات غور سے سنیے گا، جس سال ہم نے حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر پڑھی، یہ پہلا سال تھا کہ کراچی آمد ہوئی حضرت استاذ محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو آج کل بیمار ہے، اللہ ان کی عمر صحت میں برکت نصیب فرمائے. وہ پہلی دفعہ تشریف لائے. کہاں؟ کراچی. انہوں نے طویل عرصہ خانپور میں مدرسہ ہے مخزن العلوم، جو حضرت درخواستی کا اپنا مدرسہ تھا،
وہاں 35 سال سے وہ پڑھا رہے تھے، اور استاد جی حضرت درخواستی کے خاص الخاص شاگرد ہیں، اور ان کو اتنا اعتماد اور اطمینان تھا کہ انہوں نے اپنی حیات میں جب بیمار ہوئے تو اپنے ساتھ ان کو بٹھایا کہ آدھا استاد حضرت پڑھاتے تھے، آدھا استاد جی پڑھاتے تھے، ان کی موجودگی میں پڑھا رہے تھے۔ پھر بہرحال اللہ پاک کی تقسیم ہے، تو حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا پہلا سال تھا کہ وہ کراچی آ گئے۔ ہم چونکہ استاد جی کے پاس تھے، ایک دن ویسے ہی جلدی چھٹی ہوئی تو میں اور مفتی صاحب گئے وہاں، درس سنا ان کا استاد جی کا، پھر ہم واپس آ گئے۔ دورہ حدیث کے سال تو ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ جامعہ میں بھی دورہ تدریبیہ ہوتا ہے، ختم۔ پھر اس کے بعد ہم تخصص میں آ گئے، تخصص سال اول میں ممکن نہیں تھا، اسباق تھے، پھر سال دوم میں ممکن نہیں تھا، اسباق ہوتے ہیں مسلسل رات تک۔ تخصص سال دوم کے بعد، یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ مفتی صاحب کتنا ایک وہ تھے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے کہا نہیں حضرت سے پڑھنا تو ہے، تو ہم شعبان میں چلے گئے، تدریس بھی کر رہے تھے ایک جگہ پر، اور حضرت نعمانی صاحب کے پاس داخلہ بھی لے لیا۔ ایک سال پڑھا، پھر دوسرے سال پڑھا، پھر تیسرے سال پڑھا۔ 3 سال ہم نے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم سے پڑھا، 3 سال وہاں اور 1 سال حضرت خالد صاحب کے پاس۔ تو بہرحال اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اپنی مسجد میں درس کا حلقہ، اس سے بھی بہت فائدہ۔ پھر استاد صاحب کی وقتاً فوقتاً آمد ہوتی رہی، حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لاتے رہے، تو یہ سب چیزیں برکت کی تھی۔ آپ طلباء کو، طالبات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ وقت طالب علمی کا تھا، سب چیزیں ہو گئی ہے نا۔ آج آپ حضرات کی طالب علمی کا وقت ہے۔ آج اگر آپ کہیں گے کہ جی مجھے تو تھوڑا آرام بھی کرنا ہے، مجھے تو 11 بجے جو ہے وہ پہنچنا ہے، مجھے تو 10 بجے جانا ہے دکان پہ، اب یہ 15-16 دن کی قربانی بھی ہم نہیں دے سکتے، تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ حضرات محنت کے ساتھ پڑھیں گے، پابندی کے ساتھ آئیں گے، اور آپ کو یقیناً فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ باتیں ختم ہو گئی۔ آخری بات یہ کہ پڑھیں گے کس چیز سے۔ استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے انداز میں چونکہ انشاءاللہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے، تو شروع میں تو ایسا تھا کہ ہم قلم سے لکھتے تھے، یعنی سادہ بیاض ہوتا تھا، آپ میں سے بھی بعض طلباء کے پاس ہے نا سادہ بیاض، تو اس وقت تو بیاض چھپا نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے تھے اسی کے اوپر لکھتے تھے، یہ جو عام سادہ بیاض ہوتے ہیں، وہ بڑی محنت تھی اس وقت۔ 2 بیاض اس طرح ہمارے پاس ہے، 2 میرے پاس تھے، 2 مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو پین سے ہر چیز لکھی گئی۔ پھر استاد صاحب کو علماء نے کہا کہ بھئی اتنا وقت ہو گیا، اب آپ اس کو چھاپ دیں۔ انہوں نے اس کو چھاپا، اس میں کچھ غلطیاں، پھر چھاپا، پھر کچھ کمزوریاں، تیسری مرتبہ جب اس کو چھاپا، اب اس کی یہ شکل سامنے آئی، جو یہ چھپا ہوا قرآن ہے، درسی بیاضی تفسیر، اور اس کو چھاپا ہے مکتبۃ البشریٰ والوں نے، یہ جو ہے ادھر دیکھ، سمجھ گئے؟ تو درسی بیاضی تفسیر حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی، اس کی تصحیح کی حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نے، اور مکتبۃ البشریٰ نے اس کو چھاپا 2 جلدوں میں۔ تو طلبہ کو اگر سہولت مالی، تو ماشاءاللہ آپ حضرات کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یا تو یہ لے لیں، اور اگر کوئی سادہ بیاض لائے ہے تو وہ پھر یہ کہ ساتھ ساتھ لکھنے کا اہتمام کرتا رہے انشاءاللہ، اس لیے کہ انشاءاللہ ہم لکھواتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اس میں حضرت استاد صاحب کا جو خلاصہ اور ربط ہے وہ اس تفسیر کے اندر چھپا ہوا ہے، تو اس کو ہر صورت سے پہلے تھوڑا سا دہرانا پڑتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ساتھی اگر جن کے پاس نہیں ہے تو باقی ساتھی ان کے ساتھ شیئر کر لیا کریں۔ اتنی باتیں میرے خیال میں کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں۔
جیسے مشہور ہے کہ پہلے دن سبق کیا ہوتا ہے؟ زیادہ ہوتا ہے نا جی. تو آج پہلا دن ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا. پہلی بات کہ سورۃ الکہف کا ربط سورہ بنی اسرائیل سے. وہ والے بیاض نہیں ہیں آپ لوگوں کے پاس؟ اس طرف ہے. کوشش کریں نا ساتھی، اگر سہولت ہو تو یہ والے بیاض لیں. ربط اس لیے کہ ربط اور خلاصہ لکھوانا یہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. اس کو ہم دیکھ کے کر لیں گے تو اچھا. ربط سمجھتے ہیں نا؟ ربط کس کو کہتے ہیں؟ جوڑ. اس سے پچھلی سورت تھی سورہ بنی اسرائیل، اب ہے سورۃ الکہف. اب ان دو سورتوں کے اندر ربط کیا ہے؟ کوئی جوڑ ہے؟ دیکھیں، تین باتیں آپ کو بتائیں گے. نمبر ایک، کبھی ربط ایک بات میں ہوتا ہے، کبھی دو میں، کبھی تین میں، کبھی زیادہ میں بھی ہوتا ہے. پہلا ربط کیا ہے؟ کہتے ہیں پہلی سورت میں دعوی توحید پر دلائل ثلاثہ قائم تھے. دلائل ثلاثہ یعنی تین دلائل. پہلی سورت میں یعنی سورہ بنی اسرائیل میں دعوی توحید پر تین دلائل قائم تھے. اس سورت میں دلائل نقلیہ کا بیان ہے. دلائل نقلیہ. نمبر دو، نیز پہلی سورت کے آخر اور اس سورت کی ابتدا میں صداقت قرآن اور تحمید باری تعالی کا بیان ہے. نمبر تین، پہلی سورت کا خاتمہ حمد پر تھا اور اس کا فاتحہ حمد پر ہے. یعنی پہلی سورت کا جو اختتام ہو رہا تھا نا، آخری آیت کیا ہے؟ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي. اور اس سورت کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمد للہ الذی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ تو دونوں صورتوں کے اندر کیا ہو گیا؟ ربط ہو گیا. خلاصہ سورہ کہف کیا ہے؟ پوری سورہ کہف کا خلاصہ. اس سورت کے چار دعوے ہیں. نمبر ایک، عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. نمبر دو، حاضر و ناظر بھی وہی ہے. نمبر تین، کارساز مشکل کشا مختار کل بھی وہی ہے. نمبر چار، متصرف فی الامور بھی وہی ہے. تمام کاموں کے اندر جو متصرف ہے، جس کا اختیار ہے، وہ بھی وہی ذات ہے. ان کا بیان آیات درج ذیل میں ہے. یہ جو چار باتیں خلاصے میں آئی، یہ آپ کو ان آیات کے اندر مل جائے گی. نمبر ایک، لہو غیب السماوات والارض، کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. نمبر دو، ابصر بھی و اسمع، حاضر و ناظر وہی ہے. نمبر تین، ما لہم من دونہ من ولی، کارساز مشکل کشا مختار کل وہی ہے. ولا یشرک فی حکمہ احدا، متصرف فی الامور بھی وہی ہے. حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کا جو قصہ آئے گا اس صورت میں، وہ پہلے دعوے سے متعلق ہے. پہلا دعویٰ کیا ہے دوستو؟ کہ عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے. اصحاب کہف کا قصہ دوسرے دعوے سے متعلق ہے. دوسرا دعویٰ کیا ہے؟ کہ حاضر و ناظر بھی وہی ہے. اچھا، رجلین کا جو واقعہ ہے، دو بھائیوں کا قصہ آئے گا باغ والے، وہ تیسرے دعوے سے متعلق ہے کہ کارساز مشکل کشا مختار کل وہی ہے. ذوالقرنین بادشاہ کا قصہ آخر میں ہے، وہ چوتھے دعوے سے متعلق ہے کہ متصرف فی الامور بھی وہی ہے. علاوہ ازیں خلاصے میں نمبر ایک تمہید، نمبر دو فرائض خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر تین بے ثباتی دنیا و بقائے آخرت، نمبر چار عداوت شیطان، نمبر پانچ زجرات، اور آخری صورت میں آخری رکوع میں ساری صورت کا خلاصہ ہو. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں بیاض کیا قرآن کے اندر آ گیا دوستو. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. اچھا، حاشیے پر لکھیں کہ تمہید جس میں تین چیزیں ہیں. تمہید جس میں
کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1 صداقت قرآن، نمبر 2 حکمت انزال، نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء. یہ اصطلاحی الفاظ ہیں نا دوستو، شاید شروع میں آپ کو ذرا وہ لگیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ ذہن میں بیٹھ جائیں. نمبر 1 کیا ہے؟ صداقت قرآن کی سچائی. نمبر 2 حکمت انزال، قرآن کیوں اتارا گیا. نمبر 3 تسلی خاتم الانبیاء، آپ علیہ السلام کو موقع بہ موقع تسلی دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، علی عبدہ الکتاب لکھا ہے نا دوستو، اس کے نیچے ابھی سے لکھ لیں صداقت قرآن. صداقت قرآن لکھ لیا؟ لکھ لیا؟ بأسن شدیدن کے نیچے لکھیں، جو دوسری آیت ہے، حکمت انزال نمبر 1. حکمت انزال نمبر 1. اس سے آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ کے نیچے لکھیں حکمت انزال نمبر 2. یہ بھی لکھ لیا؟ نیچے چھٹی آیت شروع ہو رہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، نظر آیا؟ اس کے نیچے لکھیں تسلی خاتم الانبیاء. بات سمجھ گئے؟ اب تمہید میں جو 3 چیزیں تھیں نا دوستو، صداقت قرآن وہ بھی آ گئی، حکمت انزال بھی آ گئی، اور تسلی خاتم الانبیاء بھی آ گئی. اب دیکھیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے. الحمد کے نیچے لکھے دعوی توحید، دعوی توحید. تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے. الذی انزل، انزل کے نیچے لکھے دلیل. انزل کے نیچے کیا لکھا؟ دلیل. آپ نے دعویٰ کیا توحید کا، اس توحید کے دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا تمام تعریفیں خاص ہے اس اللہ کے لیے. الذی انزل، جس نے اتارا، علی عبدہ، اپنے بندے پر. عبدہ کے نیچے لکھے اس بات رسالت، اس بات رسالت. معلوم ہوا کہ آپ پر کتاب اللہ نے اتاری ہے، اور جس پر وحی اللہ بھیج دے صرف وہی رسول ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اس بات رسالت لکھ دی. جس نے اتاری اپنے بندے پر الکتابہ، یہ کتاب، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں رکھی اس کے اندر ذرا سی بھی کجی. عوجا، عوج کہتے ہیں کجی کو. یہ کجی تھوڑا سا ذرا مشکل اردو ہے، بمعنی کمزوری کے. اس میں کوئی کمزوری بھی اللہ نے نہیں چھوڑی قرآن کریم کے اندر. عوجا کا کیا ترجمہ لکھا؟ ذرا کجی، ذرا کمزوری بھی اللہ نے نہیں چھوڑی. قیما لینذر، قیمن سے پہلے محذوف نکالیں گے دوستوں، بل جعلہ، بل جعلہ. دیکھیں یہ چیزیں دورہ تفسیر میں آپ کو سمجھ آئے گی. قرآن کریم کو حل کرنے کے لیے درمیان میں محذوفات ہوتے ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے محذوف الفاظ ہوتے ہیں. اب وہ کیا ہیں، کہاں نکالنے ہیں، یہ چیزیں حل ہو جائے گی، پورا قرآن آپ کے لیے آسان ہوگا. تو قیمن سے پہلے کیا نکالا؟ بل جعلہ قیما، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو قیمن، مضبوط بنا دیا. لینذر بأسا شدیدا، اس کے نیچے آپ نے کیا لکھا تھا؟ حکمت انزال. اب وہ جو فرمایا تھا نا اللہ نے اپنے بندے پہ کتاب اتار دی، کیوں اتاری؟ اب اس کی حکمت یہاں آ رہی. لینذر، تاکہ اللہ ڈرائے، بأسا شدیدا، اس سخت عذاب سے. بأسن کا ترجمہ لکھیں عذاب، تاکہ اللہ ڈرائے اس سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا، جو اللہ کی طرف سے ہوگا. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ،
اس کے نیچے کیا لکھا تھا؟ انزال نمبر 2. ایک مقصد تو اللہ کا یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو قیامت کے سخت عذاب سے ڈرائے. دوسری حکمت یہ ہے کہ وَيُبَشِّرَ، اللہ خوشخبری سنائے ان ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات، لکھے اوصاف مبشر، ان ایمان والوں کو جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں. اوصاف مبشر، جن کو خوشخبری سنائی گئی، مفعول کا صیغہ ہے نا، ان کے اوصاف کیا ہیں؟ فرمایا الذین یعملون الصالحات، جو نیک کام کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، لکھے مبشر بھی، ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا بے شک ان لوگوں کے لیے بہترین بدلہ ہے، بے شک ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. ماکثین فیہ ابدا، ماکثین ترکیب میں کیا بنے گا دوستو؟ جی ماہرین صرف و نحو فرمائیں، حال بنے گا نا؟ کیا بنے گا؟ حال. اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ماکثین ای ساکنین، اس میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور اللہ ڈراتے ہیں، نیچے لکھیں خصوصاً. ینذر کے نیچے کیا لکھیں گے؟ ہاں، یہ اس لیے فرمائے کہ اوپر بھی ینذر آ گیا نا، کہ اللہ پاک قرآن کے ذریعے سے ڈراتے ہیں. دوبارہ ڈرانے کی بات کیوں آئی؟ ایک ہوتا ہے عمومی ڈرانا، ایک ہوتا ہے خصوصی ڈرانا. وہ عمومی ڈر تھا، اب خاص طور پہ اللہ فرماتے ہم نے کتاب اتاری تاکہ خاص طور پہ ہم ڈرائیں الذین، ان لوگوں کو، قالو، جنہوں نے کہا کہ اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے تو اولاد بنا لی. جس کا جرم جتنا بڑا ہوگا اس کو ڈرانا بھی اتنا ہی بڑے انداز سے ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ چھوٹے بچے کو ڈرانے کے لیے صرف چپل دکھا دینا کافی ہے، بات سمجھ گئے؟ لیکن بجلی کا غلط کنڈا لگانے والے کو صرف چپل دکھانا کافی نہیں نا، اس کو تو ایک دو لگانی پڑتی ہے نا. جرم بڑا، سزا بڑی. تو ایک بندہ گناہ کرتا ہے، ایک نعوذ باللہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، جرم بڑا ہے نا، تو اللہ نے ان کو خاص طور پہ ڈرایا. اور خصوصیت کے ساتھ اللہ ڈراتے ہیں اس طبقے کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنا لی. ما لہم بہ من علم، ما لہم کے نیچے عنوان لکھ کے زجر. زجر کے معنی ہوتے ڈانٹ، ڈانٹ سمجھتے ہیں نا. ما لہم بہ من علم، ان لوگوں کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں. علم کا ترجمہ ہے دلیل. ان کے پاس اس بارے میں کوئی دلیل نہیں. ولا لآبائہم، نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس، نہ ان کے باپ داداؤں. دیکھیں اللہ کتنا ناراض ہوتے ہیں اپنے لیے اولاد کی نسبت کو بیان کرنے سے، اس لیے کہ اولاد تو مجبوری ہے، ضرورت ہے. بات سمجھ گئے؟ انسان اولاد کی خواہش کیوں کرتا ہے؟ کہ کل میرے لیے سہارا بنے گی. کیا اللہ پاک نعوذ باللہ محتاج ہے کسی کے؟ اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے نا. تو فرمایا اس بارے میں ان کے پاس نہ ان کے باپ داداؤں کے پاس کوئی دلیل ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ان کے منہوں سے نکل رہی ہے، بہت بڑی بات. نیچے لکھیں باعتبار بے ادبی کے، بہت بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے. بڑی بات کس اعتبار سے؟ بے ادبی ہونے میں.
بڑی بے ادبی کر رہے ہیں اپنے منہ سے. ان یقولون الا کذبا, نہیں بول رہے مگر صرف جھوٹ, نہیں بول رہے مگر صرف جھوٹ ہی بول رہے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ, اس کے نیچے کیا عنوان لکھا؟ تسلی خاتم الانبیاء. انسان چھوٹا ہو یا بڑا ہو, لیکن دونوں کے جسم میں اللہ نے دل رکھا ہے, اور دل جسم کا وہ عضو ہوتا ہے جو اچھی بری کیفیات کا احساس کرتا ہے. بات سمجھ لیں. اس لیے عام انسان 5,000 کے نوٹ کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا, بڑا انسان وہ 50 لاکھ کو دیکھ کے خوش ہو جائے گا. اب خوش دونوں ہوئے اس لیے کہ دل دونوں کے پاس ہے. بات سمجھ میں آ گئی. یہی معاملہ تکلیف کا ہے. چھوٹے انسان کے دل کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, عام امتی کو بھی. بڑے درجے کے انسان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے, جیسے انبیاء اور رسل ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ عام امتی تکلیف کو بہت جلدی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے, اور بڑے انسان کی برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن بالآخر اسے بھی محسوس ہوتا ہے. بات سمجھ گئے. تو انبیاء علیہم السلام کو جتنی باتیں سنائی گئی, جتنی گالیاں دی گئی, جتنے تہمتیں لگائی گئی, یہ ان کا جگرا ہوتا ہے کہ وہ برداشت کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ان کے سینے میں بھی دل ہے باعتبار بشریت کے, تو لہٰذا تکلیف انہیں بھی محسوس ہوتی ہے. تو اب انبیاء کو تسلی صرف کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اس لیے کہ چھوٹے کو تسلی بڑا دے گا, چھوٹے کو چھوٹا تو تسلی نہیں دے گا نا. چھوٹے کو تسلی کے لیے بڑا چاہیے. اب بڑا بھائی ہو, والد ہو, استاذ ہو, رشتہ دار ہو, سمجھدار بزرگ ہو, وہ تسلی دے گا. چھوٹا تسلی دے گا, آپ کو اور غصہ آئے گا, برا لگے گا نا. اب انبیاء علیہم السلام سے بڑا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. حضور علیہ السلام کو تسلی دی تو اللہ تعالیٰ نے دی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ تو شاید ان لوگوں کے پیچھے اپنی جان ہی ختم کر دیں گے. باخعن, باخعن کے معنی لگا دینا. شاید آپ اپنی جان ہی دے دیں گے علی آثارہم, ان لوگوں کے پیچھے. کیوں؟ ان لم یؤمنوا, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے, اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے, بہذا الحدیث, اس بات پر, اس بات پر, بات کے ساتھ بریکٹ میں لکھیں توحید. اسفن, غم کے مارے. کس کے مارے؟ غم کے مارے. اب ایک شخص اخلاص کے ساتھ, بغیر کسی معاوضے کے, بغیر کسی طلب کے, بغیر کسی غرض کے, سامنے والے پر محنت کرے 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 تاکہ وہ نقصان سے بچ جائے, اور ایک وقت آئے کہ وہ سامنے والا پلٹ کر انتہائی غلط بات کہہ دے, دل دکھے گا نا. آپ علیہ السلام جتنی محنت فرماتے وہ الٹ کر الٹا جواب دیتے. آپ کو تکلیف ہوتی کہ یہ ایمان اب بھی نہیں لا رہے, میں نے اتنا سمجھا دیا, اب بھی محروم ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان نہ ڈالیں ان کے پیچھے, اس وجہ سے کہ یہ آپ کی اس بات کو نہ مانے اور آپ غم میں مبتلا ہو کر اپنی جان ان کے پیچھے دے رہے. چھوڑ دیں ان کو. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا, لکھے اختبار خداوندی. اختبار, اختبار کس کو کہتے ہیں؟ آپ جا کے دیکھیں وفاق کا ابھی بھی وہ نقشہ لگا ہوگا, اختبار السنویہ, امتحان کو کہتے ہیں نا, ہے نا. وہ گزر چکا ہے, پریشان نہ ہو ساتھی. تو اختبار خداوندی, اللہ تعالیٰ بھی بندوں کو آزماتے ہیں, امتحان لیتے ہیں.
انا جعلنا ما علی الارض، بے شک جو کچھ ہم نے اس زمین پر بنایا، زینۃ لہا، یہ اس کی خوبصورتی کے لیے ہے. کس کی خوبصورتی کے لیے؟ زمین کی. زمین پر جو کچھ ہم نے بنایا یہ اس کی خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے. یہ کیوں بنایا ہم نے؟ لنبلوہم، تاکہ ہم ان لوگوں کو آزما سکے. ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. ان میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے، پتہ تو چلے نا. تو اللہ نے دنیا کو سجا دیا، خوبصورت بنا دیا، آسانیاں پیدا کر دی، زیب و زینت رکھ دی. اب بندے کو کہا گیا کہ جو کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ. اس پر ایمان لے آؤ. اب پتہ چلے گا کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر کون اس کے دینے والے کی طرف آتا ہے، کون دوسرے کی طرف جاتا ہے. یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. ہم دیکھ تو سکیں کہ کون بہترین عمل، احسن کہا، اکثر نہیں کہا. بات سمجھ گئے؟ معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے ہاں مقصود وہ معیار ہے، مقدار نہیں. معیار اخلاص. اللہ پاک قیامت کے دن اعمال کا اخلاص دیکھیں گے، اعمال کی تعداد نہیں. بات سمجھ گئے؟ اسی لیے جو دور حدیث کے طلباء کو حدیث پڑھائی جاتی ہے تو اس میں آپ نے ختم بخاری شریف میں اپنے شیوخ سے یہ بات سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا، اس کا ترازو لگے گا تو گناہوں کا ترازو اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا جو پلہ ہوگا وہ اوپر ہوا میں غائب ہو جائے گا. اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں تو گیا، غرق ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور یقین کر لے گا کہ اب جہنمی ہے. جب فرشتے اس کو لے جانا چاہیں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس بندے کا ایک عمل میرے پاس ہے، تم لوگ تھوڑا صبر کر لو. ایک چھوٹا سا بطاقہ نکالا جائے گا. اس لیے حدیث کا نام ہی ہے حدیث البطاقہ. بطاقہ کہتے ہیں پرچی کو، پرچی. تو ایک چھوٹا سا بطاقہ ہوگا، فرشتے کو کہا جائے گا اس کی نیکیوں کے پلے میں ڈال دو. جب وہ مومن دیکھے گا تو اس کو لگے گا کہ شاید میرے ساتھ اور سخت معاملہ ہو رہا ہے. تو ایک مذاق سا ہو گیا نا کہ اس پرچی سے کیا ہوگا. تو جب وہ ڈالا جائے گا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ وہ جو گناہوں والا پلڑا جھک گیا تھا وہ ایسا ہو جائے گا جیسے آسمانوں میں غائب ہو گیا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اعلان ہوگا کہ فلاں ابن فلاں جنت میں جائے گا. تو اللہ پاک سے پوچھے گا اللہ یہ تو بتا دیں یہ تھا کیا. تو اللہ پاک فرمائیں گے اس کو کھول کے دیکھو. دیکھا جائے گا تو اس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے تم نے زندگی میں ایک مرتبہ اخلاص سے یہ کلمہ پڑھا تو اس اخلاص کے کلمے کی اتنی بڑی طاقت تھی. معلوم ہوا کہ اصل وزن وہ مقدار کا نہیں اللہ کے ترازو میں، بلکہ معیار کا. سمجھ میں آ گئی؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. اس کے نیچے لکھے بے ثباتی یہ دنیا. بے ثباتی، بے ثباتی کے معنی یعنی فانی دنیا، ختم ہونے والی، عارضی. اللہ فرماتے ہیں اور بے شک ہم بنانے والے ہیں ما علیہا جو کچھ اس زمین پر ہے، جو کچھ اس زمین پر ہے ہم اس کو کیا کرنے والے ہیں؟ سعیدن جرزا. سعیدن، سعیدن میدان، جرزن صاف، صاف میدان بن جائے گا، ختم. اب یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے دوستو یہ آج ہے، لیکن ایک دن آئے گا یہ سب صاف ہو جائے گا. آپ کے شہر میں چند دن قبل بڑا افسوسناک حادثہ ہوا، ایک مارکیٹ جل گئی ہے نا. اب دیکھیں انسان سوچ سکتا ہے 2 ہفتے پہلے انسان جاتا تھا پیر رکھنے کی جگہ نہیں، وہ روشنیاں، وہ چیزیں، وہ پھول پودے، وہ سجاوٹ کی چیزیں، وہ کپڑے، وہ کمبل، وہ برتن، سب چیزیں. آج وہ جگہ عبرت کی ہے. اللہ پاک بندوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ایک چھوٹی سی جھلک ہے. میں چاہوں تو آنن فآنن دنیا کی چیزوں کو
بھسم کر دوں گا، ختم کر، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ قیامت یہی ہے دوستو، اللہ کا حکم آئے گا اور ایک لمحے میں یہ زمین چٹیل میدان بن جائے گی، بالکل صاف ستھری ہو جائے گی، یہ نظر آنے والی چیزیں بالکل مٹ جائیں گی۔ تو اللہ کی طاقت کے سامنے ہر طاقت کیا ہے؟ ہیچ ہے، ختم ہے۔ سمجھ گئے؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف، یہاں سے اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ آج اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ یہ تو آج بہت کم ہوا، روز تو زیادہ زیادہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور 8 بجے ٹھیک سبق شروع ہوتا ہے، طلبہ طالبات اس کا اہتمام فرمائیں، بیاض اپنے ساتھ، قلم اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، کیونکہ پہلا دن ہے تو حق ہے ان حضرات کا، تمام طلبہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ حضرت قاری مفتاح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور تمام اساتذہ، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنی امت کے مرحومین ہیں سب کے حق میں ایصال ثواب کرنے اوپر۔ اعوذ باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ دوسرے حصے کے استاذ بھی آ چکے ہیں، انشاءاللہ 9:45 بجے وہ شروع کریں گے۔